اپنی نیتوں کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، اور لوگوں منہ ملاحظہ چھوڑ دو، دکھلانا چھوڑ دو، مروتیں کرنا چھوڑ دو۔ کہاں تک مروتیں کرو گے میرے عزیزو؟ خوشیوں کے اوپر تو نخرے ہوا کرتے تھے، خوشیوں کے اوپر تو مروتیں ہوا کرتی تھی، اب تو میتوں کے اوپر بھی مروتیں ہوتی ہیں۔ جنازے کے لیے صفیں بند گئیں، چرپائی میت کی آگے پڑی ہے، چوتھی صف میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے ٹھہر جو جی ابھی لوگ آ رہے ہیں، ٹھہر جو جی ابھی وضو کرنے دو۔ اور تو کیوں بول رہا ہے؟ تو اس لیے بول رہا ہے کہ تو میت کے ورثاء کو بتلا رہا ہے کہ میں بھی جنازے کے اندر آیا ہوں۔ پھر کھڑے ہو کے پرچیاں دیتے ہو، 4 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو، 5 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو، 10 قرآن کا ثواب میری طرف سے لے لو۔ اور پرچیاں دینے والے، 10 قرآن کا ثواب دینے والے، کبھی تو نے سوچا بھی ہے قیامت کے دن یہ ثواب تیرا گریبان پکڑ کے لیا جائے گا؟ جس نے کبھی قل ہو اللہ نہیں پڑھی قرآن کا ثواب کہاں دے رہا ہے؟ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ایمانداری سے تم قاری صاحب سے نہ پوچھو، شاید مروت میں کوئی بات کہہ دیں، میرے سے پوچھو۔ ساری رات تہجد میں پڑھوں، صبح آپ آ جاؤ جی ابا کے لیے بخش دو، میں پاگل ہوں، ساری رات کھڑے ہو کے پڑھوں، صبح ثواب تیرے ابا کو دے دو۔ ہر آدمی اپنے لیے عمل کرتا ہے، یقین جانو اب تو کوئی باپ مر جائے، بھائی مر جائے، کاغذ پین لے کے مسجدوں میں دوڑتے ہو جی بخشش دے دو، اور دینے والے بھی میرے عزیزو ایسا معاملہ کرتے ہیں، جا 50 قرآن کا ثواب لے جا، جا 10 قرآن کا ثواب لے جا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جمعۃ المبارک کے مجمع میں منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، کسی کے دینے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے قل واللہ پڑھنے پر اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنی دور سے میں عزیزو تمہارے پاس آیا، آپ کا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ گاڑی کا مجھے کرایہ بھی دو، میرے لیے کھانا بھی پکاؤ، میرے لیے عالی شان بسترے کا انتظام بھی کرو، پانی کا کولر بھی میرے لیے تم لگا دو، میرے عزیزو پھر ٹھنڈی ہواؤں کا کولر لگا دو، پانی کا انتظام کرو۔ جی حضوری کریم مولوی صاحب کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ ارے ذرا پیچھے پردے میں جا کے دیکھ، مولوی صاحب کا کمال کوئی نہیں، اللہ کی قرآن، اللہ کی سچی کتاب کا کمال ہے۔ یقین جانو آج قرآن سینے میں نہ ہوتا کوئی مجھے منہ نہ لگاتا، آج قرآن سینے میں نہ ہوتا میرے سے کوئی مصافحہ نہ کرتا، آج قرآن میرے سینے میں نہ ہوتا لوگوں میرا کوئی تعارف نہ ہوتا۔ قاری فتح محمد صاحب اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے آپ کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا۔ یقین جانو لوگ آپ کا نام بھول گئے، قاری صاحب کہہ کے آپ کو پکارتے ہیں، یہ سارا قرآن کا صدقہ ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، دنیا کی ڈگریاں دلانے والوں، ایم اے بچوں کو کرانے والوں، بی ایس سی کرانے والوں، بی اے پاس کرانے والوں، کاش اپنے بچے کو قرآن کی ڈگری لے دے، کاش اپنے بچے کو حدیث کی ڈگری لے دے۔ دنیا کے اندر تو لوگ ملوانا کہیں گے، دنیا کے اندر تو لوگ ملوٹا کہیں گے، دنیا کے اندر تو روٹی پاڑنے والی جماعت کہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی قسم اس قرآن پڑھنے والے کا مقام معلوم ہوگا، جب اللہ اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی عدل کے اندر، جوتیوں کی خاک کو بھی ترازو کے اندر تول لے گا، پھر پتہ لگے گا قرآن والوں کا کیا مقام ہے۔ آج میرے عزیزو 1 من گندم دیتے جان نکلتی ہے، آج میرے عزیزو مدرسوں پر 1000 روپیہ خرچ کرتے جان نکلتی ہے۔ یقین جانو کل قیامت کے دن آواز لگے گی، اللہ فرمائیں گے او بوڑھے اٹھ جا، میرے قرآن کی جب آواز لگی تھی تو نے دینے کے لیے جیب سے 1000 روپے نکالے، تو دینے کے بعد بھول گیا میں نے میدان محشر تک یاد رکھا ہے، تیرے 1000 روپے کے اوپر میں نے اندر 1000 روپے پر میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ رحمت والی نظر فرمائی، اور اس 1000 روپے کے بدلے سے میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ 15 روپے کا اخبار ملتا ہے، اس کی خبروں پہ کتنی تمہیں صداقت کا یقین ہے؟ خدا کے قرآن پر تمہیں صداقت کا یقین کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کیسا قرآن سچ اور حق بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو تجھے ڈائجسٹ کی خبروں پہ یقین آیا، ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے کی خبروں پہ یقین آیا، تجھے پورے
پاکستان اور دنیا کے حالات بتانے والے کی خبروں پہ یقین آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو تجھے جنت جہنم کے حالات بتا کے چلا گیا، قیامت کے دن کامیابی کا معیار بتا کے چلا گیا، مجرموں کی صف کے بارے میں بتلا کے چلا گیا، ایمان اور بے ایمانی کی موت بتلا کے چلا گیا، تجھے اس بات کا آج تک یقین نہیں آیا۔ یقین جانو مکے کا کافر ہے جس کو ولید کہتے ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور حضور کو کہہ رہا ہے کہ تو مجنون ہو گیا، تو کاہن ہو گیا، اللہ اکبر، تو دیوانہ ہو گیا، معاذ اللہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے حضور کی شان میں ایک گالی دی، ہمارے ہاں تو گالی تیری ماں، تیری بہن، تیری دی، تیری بیٹی کا نام لے کے دی جاتی ہے، مکے کے اندر کہا جاتا تھا تو مجنون ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا، سب سے بڑی گالی سمجھ جایا کرتی تھی۔ مکے کے کافر ولید نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگے انکا لمجنون، تو دیوانہ ہو گیا، ایک گالی دی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیبہ چپ ہو جا، آج تو نہیں بولے گا، عرشوں سے تیرا خدا بولے گا، اور آج بول کے بتاؤں گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سورہ قلم اٹھا کے دیکھ لو، اللہ اکبر، نون والقلم سورت پڑھ کے دیکھ لو، قرآن اس کے اندر کیا کہتا ہے، مازم مشائم بنمین مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذالک زنیم۔ اے نبی کی نبوت پر بھونکنے والے، میرے نبی کو کہتے ہیں مجنون، بعد ذالک زنیم، زنیم کہتے ہیں حرام کا، حرام زادے، میرے نبی پہ بولا۔ وہ ولید جب اس نے قرآن سنا حضور کی زبان سے کہ مجھے مکے کے سردار کو حرام زادہ کہا، انہوں نے کہا شک ہے میرے لطفے میں۔ ہاں سنو گدپور والو، مکے کا کافر ہے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے نبی نے، کافروں کے نبی نے نہیں، مسلمانوں کے نبی نے کہا حرام زادہ، میرے حلال نہیں ہونے پہ شک ہے۔ مجلس سے اٹھا، فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، اماں گھر کے اندر کام کر رہی تھی، تلوار نیام سے باہر نکال کے ماں کی گردن پہ رکھ دی، اللہ اکبر، کہنے لگا اماں کام بعد میں کریو، روٹی بعد میں پکائیو، کپڑے بعد میں دھوئیو، پہلے مجھے بتا میں حرام زادہ ہوں کہ حلال زادہ ہوں۔ اماں کہنے لگی 25 سال کا جوان ہو گیا، آج تک تو نے پوچھا کوئی نہیں، اللہ اکبر، گردن پہ تلوار رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا آج تک مجھے بتایا ہی کسی نے نہیں۔ اماں کہنے لگی تجھے کس نے بتایا؟ کہا اسی نے بتایا جسے ہم پتھر مارتے ہیں، اسی نے بتایا جسے ہم مجنون کہتے ہیں، اسی نے بتلایا جسے ہم گالیاں کہتے ہیں۔ قسم لات و عزا کی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ جس کو ہم دیوانہ اور ساحر کہتے ہیں، اس نے کہا تو حرام زادہ۔ ماں نے کہا پھر تلوار نیچے کر، میں تجھے بتاتی ہوں تو حلال کا ہے کہ حرام کا۔ انہوں نے کہا بیٹے تو واقعی حرام کا ہے، حلال کا نہیں۔ ہاں انہوں نے کہا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کے غلام کی اولاد ہے، تیرا باپ نکارا تھا اور تیرے اپنے غلام سے منہ کالا کرنے کو مجھے کہہ دیا تھا، واقعی وہ آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم سچ کہہ رہا ہے، تو حلال زادہ نہیں ہے، تو حرام زادہ ہے۔ اللہ کی قسم مکے کے کافروں کو نبی کی صداقت پر یقین تھا، کلمہ پڑھنے والوں جو حضور کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہو، آج نہ تمہیں قرآن پہ یقین ہے نہ نبی کی زبان پر یقین ہے۔ میرے نبی نے بشارت دے دی، میرے نبی نے خوشخبری سنا دی،